السلام علیکم۔ بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکھ جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے ناول کی 17ویں ایپیسوڈ کا۔ رات تک سب سے ان کا تعارف ہو چکا تھا۔ ارحم کو تو یہ سب عدالت سے ہی جانتے تھے، جبکہ احمد کا تعارف تبریز کے دوست کے طور پر ہی کروایا گیا تھا۔ رات کے کھانے پر ان کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ جلال افندی ہمیشہ کی طرح سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دائیں جانب کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ہی انزش براجمان تھی، جس کے ساتھ والی کرسی پر ارحم بیٹھا ہوا تھا۔ ارحم کے سامنے والی کرسی پر دانیال بیٹھا ہوا تھا، جس کے ساتھ احمد بیٹھا بریانی کھانے سے زیادہ باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ سربراہی کرسی کے ساتھ والی نشست پر تبریز بیٹھا دل ہی دل میں احمد کو کوس رہا تھا۔ اس میز کے گرد بیٹھا ہر فرد اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ان باتوں میں سے ایک بات بھی سچ نہیں تھی۔ یہ سب احمد کی من گھڑت کہانیاں تھیں، اور یہ بات صرف ارحم اور تبریز جانتے تھے، لیکن احمد کی عزت کا خیال کرتے ہوئے دونوں اسے بولنے دے رہے تھے۔ احمد بھائی، کچھ باتیں کل کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ جب باتیں سائنس کی تصدیق شدہ تھیوریز کو بھی مات دے گئیں تو ارحم مزید برداشت نہ کر سکا۔ لیکن میں کل صبح چلا جاؤں گا نا؟ مطلب وہ ساری جھوٹی کہانیاں آج سنانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں تمہیں اتنی جلدی جانے نہیں دوں گا۔ دانیال کو احمد بہت دلچسپ لگا تھا، شاید وہ اس کا ہی ہم مزاج تھا اس لیے۔ تبریز نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر ایک خونخوار نظر دانیال پر ڈالی تھی، لیکن اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں کیا۔ اب احمد آ گیا تھا، اس لیے اسے تبریز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جلال افندی بھی وقفے وقفے سے ان کی باتوں میں شامل ہو رہے تھے، جبکہ آنسا بیگم ان کی باتوں پر بس مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھیں۔ انزش سر جھکائے ان سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ مسکرانا تو وہ بھول ہی چکی تھی، اور تبریز کی موجودگی میں وہ ویسے بھی کم بولا کرتی تھی۔ بھابھی، لگتا ہے آپ بہت کم گو ہیں۔ احمد اپنا مشن شروع کر چکا تھا۔ ارے بالکل بھی نہیں۔ انزش کے سر اٹھا کر جواب دینے سے پہلے ہی دانیال بول اٹھا تھا۔ مجھ سے پوچھ کر دیکھو کہ کتنی کم گو ہے، ہاتھ لگا اٹھو گے کانوں کو۔ آنسا بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ بس تھوڑی سی فرینک ہو جائے گی، پھر دیکھنا۔ دانیال باز نہیں آیا تھا۔ تمہارے والی بھی اتنا ہی بولتی ہے؟ احمد نے منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے نہایت رازدانہ انداز میں پوچھا۔ دانیال کے چہرے پر پھیلی شرمیلی سی مسکراہٹ وہاں بیٹھے ہر شخص نے دیکھی تھی۔ تبریز نے اپنا بایاں پیر اس کے دائیں پیر پر یوں مارا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ کان میں خسر پھسر کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ اوئی! پاؤں تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اس نے درد کم کرنا چاہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ جلال افندی نے استفسار کیا۔ شاید کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا ہے۔ تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ شکر کرو کہ ابھی کاٹا ہی ہے، کہیں کھا نہیں لیا تمہیں۔ تبریز نے بھی اسی کے انداز میں کہا، لیکن آواز اتنی پست تھی کہ صرف احمد ہی سن سکا تھا۔ اس بات پر احمد برا سا منہ بنا کر دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک اچھی خبر ہے میرے پاس۔ چونکہ ماحول اتنا خوشگوار بن چکا تھا، اس لیے جلال افندی نے یہ اچھی خبر بھی ابھی سنانا ضروری سمجھا تھا، تاکہ خوشی کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ ہاں، کیسی خبر انکل؟ احمد کو سب سے زیادہ جلدی تھی۔ تبریز کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے یا پھر اس کا سر پھاڑ دے۔ جلال افندی نے احمد کے یوں پوچھنے کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ وہ اس کی کسی بھی بات کا برا نہیں منا رہے تھے۔ ایک وہی تو تھا جس کے آنے سے اس گھر کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ نازش بہن آئزے کی دانیال کے ساتھ رخصتی پر مان گئی ہیں، اور ابھی جلال افندی کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ احمد خوشی سے چلا اٹھا۔ ہرے! تبریز نے اب کی بار اتنی زور سے پاؤں اس کے پاؤں پر مارا تھا کہ ساری خوشی ہوا ہو گئی اور وہ کرسی پر اچھل پڑا۔ میں اس طرف نہیں بیٹھوں گا۔ وہ پلیٹ اٹھا کر دانیال کی دوسری طرف آ بیٹھا، یوں کہ اب تبریز اور دانیال کے درمیان والی کرسی خالی ہو گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تبریز غصہ پیتے ہوئے جلال افندی کی جانب متوجہ ہوا تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکیں، اور یہ کہ رخصتی کی تاریخ اگلے ماہ کی 15 تاریخ رکھی گئی ہے۔ انہوں نے خوشی کی ایک پھلجھڑی وہاں کے خوشگوار ماحول میں چلائی تھی۔ مبارک ہو دانیال! تبریز نے دانیال کو مسکراتے ہوئے مبارکباد پیش کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی باری باری سب نے اسے مبارکباد سے نوازا تھا۔
آخر خدا نے اس کی بھی سن لی تھی۔ انزش دل سے خوش ہوئی تھی۔ بھائی میں تو تب دانیال کو مبارکباد دوں گا جب یہ ہمیں اچھی سی پارٹی دے گا۔ یہ تھا احمد جو صدا کا پارٹیوں کا بھوکا تھا۔ ضرور جب تم کہو، دانیال نے بے ساختہ کہا تھا۔ اس کے جواب پر سب کے کہکے ڈائننگ ہال میں بلند ہوئے تھے۔ دکھ کی ہر سیاہ رات کے بعد خوشیوں کی ایک اجلی صبح نمودار ہوتی ہے جو ہر غم کو بلا دیتی ہے۔ تب آنگن میں صرف کہکے ہی کہکے سنائی دیتے ہیں۔ ان حویلیوں پہ بھی اجلی صبح نمودار ہو رہی تھی، جس کے بعد یہاں صرف کہکے سنائی دینے والے تھے۔ اگلے دن ایک اور سرپرائز تبریز کا انتظار کر رہا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ بلائی منزل پر موجود کوریڈور سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ تبھی وہ خوفناک سرپرائز اس کے سامنے آ گیا۔ سلام تبریز جی، ایک ادا سے کہتی وہ تبریز کو لمحے بھر کے لیے ایک گہرے صدمے میں مبتلا کر گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ چہرے پر پھیلے عجیب و غریب سے تاثرات کو چھپاتا وہ اس آفت کے آنے پر ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا حال ہے جی؟ یہ شبانہ عرف شبو تھی، تبریز کی خالہ شہناز کی سب سے بڑی بیٹی۔ شبو اس وقت بھاری بھرکم میک اپ میں کوئی اور ہی شبانہ لگ رہی تھی۔ خالہ شہناز فیصل آباد رہتی تھی اور شاید اب لاہور ان کے گھر تشریف لا چکی تھی۔ اس خیال سے ہی تبریز کو جھرجھری سی آئی تھی۔ اوہ نو پلیز! اس نے چاہا تھا کہ کاش یہ سچ نہ ہو۔ کیا نو جی؟ دوپٹے کا کونا منہ میں دباتی وہ شوق ہوئی تھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے اس سے جلد جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ جی ضرور، چہرے پر پھیلی شرمیلی سی مسکراہٹ سے کہتی وہ رستہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تبریز کا دل چاہا تھا کہ وہ اس وقت بلائی منزل کی اس کھڑکی سے کود کر جان دے دے جو باہر لان کی طرف کھل رہی تھی۔ شبو تو ہاتھ دھو کر تبریز کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑک پن سے تبریز کے ساتھ اپنی شادی کے خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ اب بھی اس کا ارادہ بدلا تھا یا نہیں، یہ تو اس کا یہاں قیام ہی بتائے گا۔ سر جھٹک کر وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ نہ جانے ابھی اور کون سی مصیبتیں باقی تھیں جس کا وہ سامنا کرنے والا تھا۔ شام تک پتہ چلا تھا کہ شہناز خالہ اپنے 6 عدد بچوں کے ساتھ ان کی حویلی میں تشریف لا چکی تھی۔ تبریز نے فرار کا ہر بہانہ سوچ لیا تھا لیکن ناکام رہا۔ اسی کو خاص بہانہ نہیں مل رہا تھا جو دانیال کی شادی سے زیادہ ضروری ہے۔ گزارا تو کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ وہ صدمے کی حالت میں جھولے پر بیٹھا کوئی معقول بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ تبھی احمد ہاتھ میں سیب لیے وہاں چلا آیا۔ کس کے ساتھ گزارا کروں؟ اس کا اشارہ احمد کی طرف تھا جسے وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ چونکہ احمد ازل سے ڈھیٹ تھا اس لیے اس نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ یار فیصل آباد کی لڑکی اتنی خوبصورت ہوتی ہوں گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سیب کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے تبریز کو مزید تپانا چاہا تھا۔ کہو تو بات پکی کروا دوں تمہاری اس کے ساتھ۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے احمد کو دیکھا تھا۔ اپنی مصیبت میرے گلے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ احمد نے بروقت ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے تبریز سے شبو کا کئی دفعہ ذکر سنا تھا لیکن پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس لیے اس کی ساری ہمدردیاں اب تبریز کے ساتھ تھیں۔ یار کچھ کرو، کچھ ایسا کرو کہ یہ سب جلد یہاں سے چلے جائیں۔ تبریز بے بس سا دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی مجھے تو یہ کام بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ شہناز خالہ دانیال کی شادی تک یہیں رہنے والی ہیں۔ سکون سے سیب کھاتے ہوئے وہ اس کی سماعتوں میں بم پھوڑ رہا تھا۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ تبریز سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ کوئی لڑکی ہوتا تو شاید اب تک وہاں بیٹھ کر رونا بھی شروع ہو جاتا۔ صبر میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال تم تو جاؤ یہاں سے کہیں۔ یار یہ تم ہر چیز کا غصہ مجھ پر کیوں نکال دیتے ہو؟ احمد حیران سا اسے دیکھنے لگا کہ ایک تو وہ یہاں اسے تسلی دینے آیا تھا اور اوپر سے وہ اسے ہی شکل گم کرنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ تم خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہاں سارا قصور ہی میرا ہے۔ شہناز خالہ کے آدھی درجن بچے میں نے ہی پیدا کیے ہیں۔ شبو کو بھی ایسا میں نے ہی بنایا ہے اور مجھے معاف کر دو بھائی۔ تبریز اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ جاؤ معاف کیا، کیا یاد کرو گے؟ تبریز کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے شاہانہ انداز میں کہا تھا، تمہارا بندوبست کر لیا ہے میں نے، تم تو نکلو یہاں پہلی فلائٹ سے۔ اس کے سر پر بم پھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ظالم آدمی، میری آہیں لگیں گی تمہیں، آہیں۔ وہ پیچھے سے چلایا تھا تاکہ تبریز اچھے سے سن لے اور تبریز سن بھی چکا تھا، اسی لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ زنیر اور میاں کے بعد احمد ہی تھا جس نے تبریز کا اب تک ساتھ دیا تھا۔
چاہے خوشی ہو یا کوئی غم، وہ ہمیشہ تبریز کے ساتھ رہا تھا۔ وہ اتنا ہی بہترین دوست تھا جتنا کہ تبریز۔ احمد نے کبھی بھی تبریز کے ایسے رویے کا برا نہیں مانا تھا، کیونکہ وہ تبریز کو اچھے سے جانتا تھا کہ اسے ویسے ہی ہر وقت باروب باس بننے کا شوق رہتا تھا۔ رات کے 9:30 ہو رہے تھے۔ وہ ٹی وی لان میں بیٹھی ٹی وی پر چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ کھانے کے وقت خالہ شہناز کے بچوں نے جتنا شور مچایا تھا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ ابھی تک سائیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں جانے سے گریز کر رہی تھی، جانتی تھی کہ تبریز اس وقت جاگ رہا ہوگا، اسی لیے وہ یہاں بیٹھ گئی۔ تھکن کے مارے اسے نیند آ رہی تھی، لیکن وہ یہاں سو نہیں سکتی تھی، شاید اسی لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی تاکہ سو نہ سکے۔ شہناز خالہ اپنے بچوں سمیت گیسٹ روم میں سو چکی تھی۔ ان سب کو 9 بجے تک سو جانے کی عادت تھی، اس لیے گھر میں اس وقت سکون تھا، ورنہ ان سب نے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ ارے آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ ارحم اسے وہاں اکیلے بیٹھا دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ ہاں بس یوں ہی۔ اسے دیکھ کر وہ دھیمے انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی تنہائی پسند ہوتی جا رہی ہیں۔ ارحم کو ایسا لگا تھا کہ انزش زیادہ تر اکیلی ہی رہتی تھی، وہ سب کی موجودگی سے کتراتی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہے آپی؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ اوہو کیا ہو گیا ہے بھئی، کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا تمہیں نہ بتاتی؟ نہیں بتاتی، ہاں مجھے جانتا ہوں میں۔ کیسے جانتے ہو؟ انزش کو اس جواب پر حیرت ہوئی تھی۔ بس پتہ ہے نا مجھے۔ خیر آپ یہ بتائیں کہ تبریز بھائی کے ساتھ آپ کی ابھی صلح ہوئی یا نہیں؟ ارحم نوٹس کر رہا تھا کہ تبریز اور انزش کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، بس ضرورت کے وقت کوئی بات کر لیتے تھے، ورنہ خاموش ہی رہتے تھے۔ مجرم سے کون صلح کرتا ہے؟ سر جھکائے وہ خود کو مجرم کہہ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک قدم تبریز بھائی کی جانب بڑھائیں گی تو وہ بھی آپ کی جانب بڑھیں گے۔ وہ محسوس کر چکا تھا انزش تبریز کی موجودگی میں غائب ہو جاتی تھی، اور وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اگر یوں ہی اس کے ساتھ رہی تو ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے کبھی بھی کم نہیں ہو سکیں گے۔ مطلب تبریز بھائی کو اس وقت کافی پینے کی عادت ہے، جائیں ان کے لیے کافی بنا کر لے جائیں۔ وہ اسے فاصلے کم کرنے کے لیے رستہ دکھا رہا تھا۔ ہاں انزش سمجھ چکی تھی کہ ارحم کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی پھیل گئی تھی جسے انزش نے توڑا تھا۔ ارحم مجھے پلیز دل سے معاف کر دینا، پلیز۔ وہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ کس بات کے لیے؟ ارحم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جو بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا، وہ وضاحت دینے لگی۔ آپ کو اس وقت جو ٹھیک لگا آپ نے وہ کیا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اسے انزش سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ پکا؟ اس نے معاف کر دینے کی تصدیق چاہی تھی۔ بالکل۔ اب جائیں اس سے پہلے کہ تبریز بھائی خود کافی بنانے نیچے چلے آئیں۔ ہاں اوکے۔ یہ کہہ کر وہ کافی بنانے چلی گئی، جبکہ ارحم وہاں بیٹھا ریموٹ اٹھا کر کوئی انگلش چینل ڈھونڈنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کافی بنا کر اوپر کمرے میں لے آئی تھی۔ تبریز بیڈ کے بائیں جانب بیٹھا، ٹانگیں سامنے کی جانب پھیلائے بیٹھا تھا۔ گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا جس پر وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ انزش ڈش میں کافی کا مگ رکھے اس کے قریب چلی آئی۔ کافی؟ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ڈش اس کے آگے کی تھی۔ تبریز نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس بات کی منتظر دکھائی دے رہی تھی کہ ڈش سے مگ اٹھا لیا جائے۔ میرا پینے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ توجہ دوبارہ اسکرین کی جانب مبذول کر چکا تھا۔ لیکن میں اتنی محبت سے بنا کر لائی ہوں۔ کافی مشین ہونے کے باوجود تبریز خود کافی پھینٹ کر بناتا تھا۔ انزش نے بھی اس کے لیے ایسا ہی کیا تھا۔ کافی کو 15 منٹ کے لیے پھینٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بات تبریز اچھے سے جانتا تھا، پھر بھی ایسا کر رہا تھا۔ مگر میں نے تو نہیں کہا تھا نا۔ وہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہا۔ مگر آپ ہر روز کافی پیتے ہیں، اسے ارحم کی بات دہرائی۔ لیکن میں 2 ہفتے میں 2 دن نہیں پیتا، جمعرات اور اتوار کو۔ یہ بھی ایک بہانہ تھا۔ تو کل نہ پیے گا؟ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ لیکن اگر کل دل کیا تو کل بھی پی لیجیے گا۔ وہ ڈش ہاتھ میں پکڑے اسی طرح اس کے سر پر کھڑی رہی۔ مطلب اپنی روٹین خراب کر لوں؟ اس نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ امید بڑی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دن آگے پیچھے کر لینے سے کوئی روٹین خراب نہیں ہوتی۔ وہ جانتی تھی تبریز بس بہانے بنا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ اس کے ہاتھ کی بنی کافی نہیں پینا چاہ رہا تھا۔ لیکن میری روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ بیڈ کے گراؤنڈ سے سر ٹکائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یوں کہیں کہ آپ میرے ہاتھ کی کافی پینا ہی نہیں چاہ رہے۔ اس کی حالت رو دینے والی ہو گئی تھی۔
لیکن وہ تبریز کی جانب اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ بڑھنے نہیں دے گا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس کی رونی صورت دیکھتے ہوئے اس نے اپنا لہجہ قدرے نرم کیا۔ تو پھر یہ مگ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس نے ڈش پھر سے اس کے آگے کر دی، جس میں ابھی بھی کافی کے مگ سے بھاپ اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیونکہ میں چائے پی چکا ہوں احمر کے ساتھ۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اوکے، وہ جس انداز میں کہتے ہوئے واپس جانے کے لیے پلٹی۔ رکو، اسے یوں جاتے دیکھ کر اس نے انزش کو پکارا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ سنک میں گرانے، اس نے تپتے ہوئے جواب دیا۔ لاؤ ادھر، کافی کے بعد کافی پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا تھا کہ وہ انزش کا دل رکھنے کے لیے چائے کے بعد کافی پی لینے پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ نہیں، رہنے دیں، بعد میں کچھ ہو گیا تو اس کا الزام بھی آپ مجھ پر لگائیں گے۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ الزام تو تمہارے سر ہی جائے گا نا، جو بنا پوچھے کافی بنا کر لے آئی ہو۔ وہ لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ تو اچھا ہے نا، آپ کا شوق پورا ہو جائے گا، مجھے ڈانٹنے کا کوئی بہانہ مل جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ قریب پہنچ کر اس نے ڈش سے مگ اٹھا لیا۔ جانتی تھی میں، جی بالکل، آپ کے علم پر تو مجھے ویسے بھی کوئی شک نہیں۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے دوبارہ اپنی پہلی والی جگہ پر آ بیٹھا۔ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے لیپ ٹاپ دوبارہ گود میں رکھ لیا۔ اس کی اس بات پر وہ پیر پٹک کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس دوران وہ کافی بھی پیتا رہا۔ کافی اتنی مزے کی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے وہ ساری پی گیا۔ بازار وکدیاں چھریاں، بازار وکدیاں چھریاں، عشق دیاں چوٹاں بریاں نی ایک پھل موتیے دا مار کے جگا سونیے۔ احمد صبح 9 بجے گاؤں گھومنے کے بعد حویلی میں داخل ہوا تو یہ آواز سن کر حویلی کے عقبی لان میں چلا آیا، جہاں شبو ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی گونڈی آواز سے فضا میں عجیب و غریب سے سر بکھیر رہی تھی۔ بازار وکدیاں جُتیاں، بازار وکدیاں جُتیاں، نہ میں دسیا تے نہ کوئی پوچھیا، نیک پھل موتیے دا مار کے جگا سونیے۔ ماشاء اللہ، کیا آواز ہے آپ کی! احمد سے یہ سر مزید برداشت نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس نے سبو کی گائیکی میں مداخلت دے کر اسے خاموش کروانا چاہا تھا۔ شکریہ جی شکریہ۔ وہ اس تعریف پر شرما سی گئی تھی۔ آپ کو تو بلبلِ فیصل آباد کا خطاب دینا چاہیے۔ لہجے میں آئے طنز کو اس نے بڑی مہارت سے چھپایا تھا۔ ہائے اللہ جی، واقعی! آنکھیں تیز تیز مٹکاتی اسے خود اپنی تعریف پر یقین نہیں آیا تھا۔ اور نہیں تو کیا! دل میں وہ اس قدر جھوٹ پر توبہ توبہ کر رہا تھا۔ شکریہ احمد جی، تسی بہت چنگے ہو۔ دوپٹے کا کونا دانتوں تلے چباتی وہ اب احمد کو دل و جان سے اپنے خوابوں کا شہزادہ ماننے لگی تھی، اور احمد بے وقوف یہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ کس مصیبت کا رخ اپنی جانب موڑ رہا تھا۔ تے تسی بھی شبانہ جی، اسی کے انداز میں کہتا وہ اسے بیوقوف بنانے پر محظوظ ہوا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے شبانہ، تبریز کو ایسے گانے بہت پسند ہیں۔ آج رات جب ہم سب مل کر بیٹھیں گے تو تم یہی گانا تبریز کے لیے گانا۔ وہ دل ہی دل میں تبریز کو تنگ کرنے کی ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ پائپ چھوڑ کے پودوں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھول چکی تھی۔ اور نہیں تو کیا! میری بات پر یقین نہیں ہے کیا تمہیں؟ لوگوں کو اپنی مٹھی میں کرنا کوئی احمد سے سیکھے۔ اور وہ اس کی مٹھی میں آ بھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تبریز جی کے لیے گانا ضرور گاؤں گی، اور آپ کے لیے بھی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ احمد کچھ لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ یار کہیں تم اس مصیبت کو اپنے ہی سر نہ لے لینا۔ دل میں آئے خدشے کے تحت اس نے وہاں سے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد شبو دل ہی دل میں احمد کو سوچتے ہوئے خوشی خوشی اپنے سر پھر فضا میں بکھیرنے لگی۔ دونوں حویلیوں میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ یہ اس حویلی کی آخری شادی تھی، اس لیے بہت دھوم دھام سے کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ شادی کی مقررہ تاریخ میں ہفتہ ہی بچا تھا، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ شہناز خالہ نے شبو کے ساتھ مل کر سارے کپڑے ٹانگ دیے تھے اور بہت سے دوپٹوں پر گوٹا کناری بھی کر دی تھی۔ شبو کی چھوٹی بہن رانو نے بری کے بہت سے جوڑوں پر شیشے کی کڑھائی کی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ سب سٹنگ ہال میں موجود تھے۔ احمد ہمیشہ کی طرح سب کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ اس کام میں تو اس نے
شہناز خالہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہناز خالہ خوش تھیں کہ کوئی تو وہاں تھا جو برابر ان سے بات کر رہا تھا، اور شبو تو اس کی بلائیں ہی لیتی جا رہی تھی۔ سکھانا مشکل کام تھا، لیکن ارحم شہناز خالہ کے چھوٹے بچوں کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھا ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا، اگرچہ ان سے اچھا لگ رہا تھا ان سب کے ساتھ۔ انزش سارا دن کام کر کے تھک چکی تھی، اور اب تھکن کی وجہ سے اسے اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ شہناز خالہ کے پاس سے اٹھ کر باہر لان میں چلی آئی تاکہ کھلی فضا میں کچھ دیر سانس لے سکے۔ باہر لان کی بتیاں جل رہی تھیں، اس لیے لان روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ درمیانی پتھریلی روش سے کچھ فاصلے پر رکھے سنگی بینچ پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ رات کو باہر کبھی نہیں نکلتی تھی۔ دنیا کی شاید ہر لڑکی بہادر ہو سکتی تھی سوائے انزش کے، جو 11-12 بجے کے بعد تو اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ تبریز جو باہر ایک ضروری کال کرنے آیا تھا، اسے اس وقت باہر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور کال کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے پاس چلا آیا۔ انزش آنکھیں موندے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چلنے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس نے استفسار کی۔ انزش جو پہلے ہی وہاں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، تبریز کی اچانک آمد سے مزید ڈر گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے تبریز کھڑا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے تبریز کو دیکھنے لگی۔ ڈرنے کی وجہ سے اسے سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے اور اس کا کیا جواب دے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ ویسے ہی وہ اندر دم گھٹ رہا تھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گئی۔ ماتھے پر ابھرتی پسینے کی بوندیں دوپٹے کے کونے سے صاف کرتے ہوئے اس نے وضاحت دی تھی۔ بس جانے ہی لگی ہوں۔ اس نے مزید کہا تھا کیونکہ اس وقت لڑکیوں کو باہر لان میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ان گھروں میں سخت پابندیاں تھیں لڑکیوں پر، بس کچھ اصول بنائے گئے تھے تاکہ ہر چیز دائرے میں رہے، اور کسی پر بھی ان اصولوں پر عمل کروانے کے لیے سختی نہیں کی جاتی تھی۔ مگر اس خاندان کی ہر لڑکی اپنی حدود کو اچھے سے جانتی تھی، اپنے لیے اچھا اور برا خوب سمجھتی تھی۔ کیوں؟ اسکرین پر آئی کال کو کٹ کر کے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یہاں تھوڑی دیر اور بیٹھی رہی تو ڈر سے ہی مر جاؤں گی۔ اپنی بات پر خود ہی ہنس دی تھی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، جب طبیعت سنبھل جائے تو چلی جانا۔ وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ انزش کچھ ثانیے بے یقینی کے عالم میں وہیں کھڑی رہی اور پھر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے عرصے بعد اس کے ساتھ یوں بیٹھ رہی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رہ جانے والا تھا۔ بادلوں کی اور سے چاند نکل آیا تھا اور تارے آسمان چھوڑ کر نیچے زمین کی طرف آنے لگے تھے۔ نیچے بچھی گھاس میں چھپے جگنو ظاہر ہونے لگے تھے اور اب ادھر ادھر اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ تبریز موبائل پر کسی سے پیغامات کی ترسیل کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انزش اس وقت کیا محسوس کر رہی تھی۔ جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں، اب وہاں اسے ٹھنڈی ہوا ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ انزش نے چاہا تھا کہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دے اور اپنی ساری تھکن اتار دے، لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ شاید فی الحال کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے ساتھ تھا، اس کے بہت پاس۔ چاند اس لمحے کے ہمیشہ ٹھہر جانے کی دعا کر رہا تھا اور تارے اس کی آمین میں شامل تھے۔ جگنو بھی دعا کریں گے اور یوں وقت ٹھہر جائے گا۔ لوگوں کے لیے صدیاں گزر جائیں گی، لیکن انزش کے لیے وہ صرف ایک لمحہ ٹھہر جائے گا، صرف ایک لمحہ، بہت ہی خوبصورت لمحہ، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس حویلی کے ہال میں موجود تھی۔ جلال افندی کی حویلی کا یہ ہال بہت وسیع تھا، جس کی چھت بہت اونچی تھی۔ چھت کے وسط میں ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا، جس کی وجہ سے ہال اور بھی روشن ہو گیا تھا۔ وہ دیوار پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی، اس لیے کب تبریز اندر ہال میں داخل ہوا وہ نہیں جان سکی تھی۔ اس کی اس حال میں موجودگی پر وہ ٹھٹک سا گیا۔ اسے اس کے وہاں ہونے پر شک تھا، اس لیے وہ اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس کے پاس چلا آیا۔ پریشے؟ وہ اس آواز پہ سرعت سے پلٹی تھی۔ وہ پریشے ہی تھی جو اس وقت اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ تبریز کی اس گھر میں آمد پر شاکڈ ہوئی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تبریز اسے یوں دوبارہ مل جائے گا کہیں، اور وہ بھی اس کی دوست انزش کے گھر۔ اس لیے اس کا شاکڈ ہونا بنتا تھا۔ اس کی انزش سے دوستی شہریار کے فیس بک اکاؤنٹ سے ہوئی تھی، جس کے ذریعے شہریار انزش سے رابطہ کیا کرتا تھا۔ انزش شہریار سے جڑے کسی بھی انسان سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن پریشے اسے بہت معصوم لگی تھی۔ انزش کو نہ جانے ہر انسان اتنا معصوم کیوں لگتا تھا۔
پہلے وہ ارحم کی معصومیت کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی تھی اور اب پریشے تھی، اور کون جانے کہ پریشے نے کس مقصد کے لیے انزش سے دوستی کی تھی۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ پریشے نہیں جانتی تھی کہ انزش اور تبریز کا کیا رشتہ تھا۔ تم یہاں؟ وہ تبریز سے بھی زیادہ شوق دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا انزش وہاں چلی آئی۔ اس نے بازو میں بیگ ڈالا ہوا تھا اور اس میں سے کچھ تلاش رہی تھی، اسی لیے وہ تبریز کو وہاں دیکھ نہیں پائی تھی۔ جلدی چلو پریشے، واپسی پر دیر ہو جائے تو کلاس لگ جائے گی ہماری، اور میں آئزے سے بھی کہہ آئی ہوں وہ بس۔ تبریز پر اچانک نظر پڑتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ آپ یہاں؟ پریشے نے حیرت سے انزش کی طرف دیکھا جو تبریز کو دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی۔ پریشے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس نے بھائی نے کیا کیا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بوکھلا سی وضاحت دے رہی تھی، اور نہیں جانتی تھی کہ کس کے لیے کس کو وضاحت دے رہی تھی۔ مجھے تم سے وضاحت نہیں چاہیے انزش۔ پہلی ملاقات میں کسی سے بھی دوستی کرنا تو ویسے ہی تمہیں بہت پسند ہے۔ طنز کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پریشے ہمدانی پہلی ملاقات میں کسی پر بھی اعتبار کر لیتی ہے۔ چہرے پر پہلی طنزیہ مسکراہٹ نے پریشے کو یک ٹک دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تبریز کا یہ رویہ، یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، اور دیکھو جس پر یہ اعتبار کرتی ہیں بعد میں اسی پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ انزش سے کہہ رہا تھا۔ انزش ناسمجھی میں خاموش سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تبریز اس وقت یہ سب باتیں کیوں کر رہا تھا اور ان سب باتوں کا اصل مفہوم کیا تھا۔ کیونکہ میں غلط لوگوں پر اعتبار کرتی ہوں۔ پریشے کے لہجے میں کچھ ٹوٹا تھا، آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی، لیکن وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ یوں تبریز کی بے وفائی پر اس کے سامنے کھڑی ہو کر رونا شروع کر دے۔ ہاں یہ تو ہے، تم نے واقعی شہریار ہمدانی پر اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے وہ اسے حقیقت دکھانے لگا۔ غلطی تو تم پر اعتبار کر کے بھی کی تھی میں نے۔ وہ استہزائیہ مسکرا دی۔ مجھ پر اعتبار ہی تو نہیں کیا تھا تم نے پریشے۔ تبریز کا لہجہ ایسا تھا جس نے انزش کو چونکا دیا تھا۔ ایک ہوک سی اسے اپنے جسم سے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں غلط وقت پر آئی ہوں یہاں، سوری میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ اسے اپنی موجودگی وہاں بیکار لگ رہی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے درمیان سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ نہیں، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہو انزش۔ وہ ابھی بھی پریشے کو دیکھ رہا تھا جیسے بہت کچھ جتلا رہا ہو۔ پریشے نے ایک نظر انزش کی طرف دیکھا تھا اور ان دونوں کے رشتے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ تبریز پریشے کی الجھن بھانپ چکا تھا، اس لیے خود ہی بتانے لگا، یہ انزش جمال ہے، میری کزن اور دانستہ رکا اور میری بیوی۔ پریشے کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی کہ تبریز شادی کر چکا تھا، کیونکہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہی تو اس نے تبریز کو چھوڑا تھا، جس کا اسے بہت جلد پچھتاوا بھی ہونے والا تھا۔ بلکہ اسے صدمہ اس بات کا لگا تھا کہ انزش جمال، جسے وہ اپنی بھابھی بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اس انسان کی بیوی تھی جس سے اس نے شدید محبت کی تھی۔ اوہ، اچھا لگا یہ جان کر۔ وہ مشکل مسکرائی تھی۔ لیکن تمہیں یہ جان کر ہرگز اچھا نہیں لگا گا کہ جب تمہیں لگا تھا کہ یہ میری شادی ہو گئی ہے تب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پرسکون سا ایک اور انکشاف کر رہا تھا، اور یہی انکشاف پریشے کو پچھتاوے کے دلدل میں دھکیلنے والا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس چیز کے لیے مجھے انزش کا مشکور ہونا چاہیے، جس کے جھوٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ تبریز کی آنکھیں ابھی بھی پریشے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں پر تاثرات ہر اگلی بات کے ساتھ بدل رہے تھے۔ چلتی ہوں۔ اسے وہاں مزید کھڑے رہنا فضول لگنے لگا۔ حقیقت میں اس سے انزش اور تبریز کے رشتے کی حقیقت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پریشے، انزش نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ نہ رکی اور ہال سے باہر نکل گئی۔ انزش نے تبریز کی طرف دیکھا تھا جس نے کندھے اچکا دیے تھے کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے جو مجھے ایسے دیکھ رہی ہو؟ انزش تیزی سے باہر نکل آئی، مگر تب تک پریشے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو ڈرائی وے پر ڈال چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ انزش دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت لیے دوبارہ ہال کے اندر آ گئی، مگر تبریز وہاں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ پریشے سے ملاقات کے بعد تبریز کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ صبح اٹھتا اور خاموشی سے دفتر کے لیے نکل جاتا، واپسی پر بھی اس کا یہی حال ہوتا۔
وہ سونے سے پہلے اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کام کرتا رہتا اور پھر 11-12 بجے تک سو جاتا۔ ان 3 سے 4 دنوں میں وہ کسی سے بھی بات کرتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ آج اتوار تھا، اس لیے وہ گھر پر ہی تھا، لیکن گھر میں موجود ہونے کے باوجود وہ گھر والوں سے دور تھا۔ صبح سے اپنے کمرے میں بند وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انزش آنسا بیگم کے کہنے پر اسے بلانے اوپر بلائی منزل پر چلی آئی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ سامنے تبریز ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ انزش کے اندر یوں داخل ہونے پر بھی وہ نہیں رکا تھا، بلکہ اپنی تیاری میں مصروف رہا کہ اسے کمرے میں انزش کے داخل ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ تبریز نیچے جھک کر اپنی گھڑی اٹھا رہا تھا۔ گھڑی اٹھا کر اس نے کلائی میں ڈالی اور اب دونوں ہاتھ سر تک لے جا کر بال سیٹ کرنے لگا۔ کہاں؟ تبریز نے ابرو اچکا کر مرر میں اسے دیکھا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر انزش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتی اور نہ ہی تبریز ایسے سوالات کے جوابات اسے کبھی دے گا۔ خود کو سرزنش کرتی ہوئی وہ بیڈ کے قریب چلی آئی جہاں تبریز کا سیاہ کوٹ پریسڈ ہوا پڑا تھا۔ پریشا سے ملنے جا رہا ہوں۔ اسے اچھا تھا کہ وہ اسے اس سوال کا جواب ہی نہ دیتا۔ ایک نظر خود پر ڈالتے ہوئے وہ مرر کے پاس سے ہٹ گیا تاکہ بیڈ پر پڑے کوٹ کو اٹھا کر پہن سکے، مگر تب تک انزش کوٹ اٹھا چکی تھی اور اب کسی انجانی سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ تبریز نے اس سے کوٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انزش اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر واضح نقطے پر مرکوز ارد گرد سے بے خبر تھیں۔ انزش! تبریز کی آواز قدرے اونچی تھی تاکہ انزش سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آ جائے۔ جی؟ وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ کسی کام سے آئی تھی تم؟ چہرے پر ناگوار سے تاثرات لیے اس نے انزش سے کوٹ لیا تھا۔ وہ چچی جان آپ کو بلا رہی ہیں نیچے۔ خالی نظروں سے تبریز کو دیکھتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑی پتھر کی ہو جائے گی یا پھر مر جائے گی۔ تبریز پریشا سے ملنے جا رہا تھا، اس پریشا سے جس سے شدید محبت کا اقرار تبریز نے اس کے سامنے کیا تھا، اور وہ بھی واضح الفاظ میں۔ تو کیا جو محبت دفنا دی گئی تھی وہ اب بھی زندہ تھی؟ کیا یہ محبت تبریز اور انزش کے درمیان ایک بار پھر آنے کی کوشش کر رہی تھی یا آ چکی تھی؟ محبت کی اس بازی میں کیا پریشا جیت جائے گی اور انزش ایک دفعہ پھر ہار جائے گی؟ اچھا، میں جاتے ہوئے ان سے مل لوں گا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انزش کی سماعتوں میں ایک ہی بات گرج جاری تھی، پریشا سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اگلے ناول کے ساتھ، اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔